بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو، وہ 10 محرم کا روزہ ہی رکھتے ہیں، تم ایک کا اضافہ کر لو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میری بھی تمنا ہے کہ میں آئندہ سال 1 سال کا اضافہ کروں۔ آئندہ سال آپ زندہ نہیں رہے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے، مگر اولا نہیں، افضل نہیں، بہتر نہیں۔ اولا، افضل اور بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا اضافہ کر لیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا تھی، یہ آپ کی خواہش اور چاہت تھی۔ جس طرح عمر بھر آپ نے شلوار استعمال نہیں فرمائی، پائجامہ استعمال نہیں فرمایا، لنگی استعمال فرمائی، لیکن آپ نے شلوار اور پائجامہ کو پسند فرمایا، تو اب دنیا بھر میں تہمت اور لنگی کی بجائے شلوار ہی کا استعمال افضل اور بہتر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ لنگی کو پہننا جائز ہے، حرج کی بات نہیں اگر سطر کا اہتمام ہو سکتا ہو۔ اسی طرح 23، 25 رمضان کی شب آپ نے تراویح جماعت کے ساتھ کروائی ہے، اس کے بعد جماعت نہیں کروائی، لیکن آپ کی منشا یہی ہے کہ تراویح پورا ماہ جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، چونکہ حدیث پاک میں آپ فرما رہے انی خشید ان یفترض علیکم، کہ نہ کروانے کی وجہ اگر میں جماعت کا اہتمام کرا دیتا تو ان پر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منشا کو سمجھا ہے تو پورا ماہ تراویح کی جماعت کا اہتمام کرا دیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی منشا 9، 10 یا 10 اور 11 محرم کے 2 روزے ہیں۔ تو اب یہ بات کہ چونکہ اس دور میں یہود روزہ نہیں رکھتے، لہذا ہم صرف 10 کا رکھیں گے تو مشابہت نہیں ہوگی، تو مشابہت کی علت اور وجہ نہیں پائی جاتی، لہذا صرف 10 کا روزہ رکھا جائے، یہ بات مناسب نہیں۔ بسا اوقات علت ہی نہیں دیکھی جاتی بلکہ خود حکم یہ علت کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ جس طرح سفر میں قصر نماز کی علت و مشقت ہے، لیکن اب خود سفر ہی کو علت قرار دے دیا گیا ہے، مشقت ہو تب بھی نماز قصر ہے، مشقت نہ ہو تب بھی نماز قصر ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ مشقت نہیں لہذا قصر کی بجائے پوری نماز افضل ہے، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ نماز قصر ہوگی، خواہ مشقت ہو خواہ مشقت نہ ہو۔ بالکل اسی طرح آج ایک نئی بات چل پڑی ہے کہ جی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا حرام ہے، اس کی وجہ کبر ہے، لہذا کبر ہو تو ٹخنوں کے نیچے کرنا حرام ہے، کبر نہ ہو تو ٹخنوں کے نیچے کرنا حرام نہیں۔ اب بنیاد کبر نہیں ہے، بس حکم ہی بنیاد ہے کہ ٹخنوں سے نیچے مرد کے لیے شلوار، تہمد، لنگی، پینٹ، پائجامہ کرنا حرام ہے، خواہ کبر ہو خواہ کبر نہ ہو، دل میں خود کو بڑا سمجھے یا بڑا نہ سمجھے۔ اسی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ محرم میں 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ یہی افضل ہے، خواہ یہود 10 کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اب ان سے مشابہت ہو یا اب ان سے مشابہت نہ ہو۔ اب اس بات کو نہیں دیکھیں گے مشابہت کس میں ہے، اب یہی دیکھیں گے کہ منشأ نبوت کیا ہے۔ اس لیے میری اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ 9، 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں، اور صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے لیکن افضل، اولا اور بہتر کے خلاف ہے، اسی کو فقہائے کرام مکروہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے مشائخ کا مسلک اور ان کا منہج دونوں کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک کا معنی عقائد جمع مسائل اور منہج کا معنی طریقہ ہے، تو ہم اپنے اکابر کے مسلک یعنی نظریہ کے بھی پابند ہیں
اور اپنے اکابر کے منہج یعنی ان کے طریقہ کے بھی پابند ہیں. دونوں چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہی مدد ہوگی جو ہمارے اکابر اسلاف اور مشائخ کے ساتھ تھی، اور انشاءاللہ وہی محبوبیت ملے گی جو اکابر اسلاف اور مشائخ کو ملی تھی. اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن انشاءاللہ ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں ہمارے اکابر اسلاف اور مشائخ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ ہی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.